السلام علیکم قطر کے دوستوں، تمام احباب کو پہلے تو سلام و آداب۔ میں چونکہ ممتاز راشد جو کہ آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ادبی اور شاعری اور اس کے علاوہ سماجی شخصیت رہے ہیں قطر میں، اور قطر میں ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 37 سال گزارے۔ میرا تعلق ان سے استاد شاگرد کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے ہمیشہ ان سے رہنمائی لی ہے۔ تو میں اس حوالے سے چونکہ ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات ہم سب دوست بھی آپس میں شیئر کریں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور چونکہ زندگی کا ایک خاص حصہ یہ قطر میں گزار کے، اور اس کے بعد آپ پاکستان میں ماشاءاللہ آئے ہوئے بھی تقریباً 10 سال ہو گئے ہوں گے آپ کو؟ 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس دوران جو تجربات اور جو ان کو یہاں پہ جن مشکلات سے یہ گزرے ہیں، یا مطلب آج جس زندگی کو یہ انجوائے کر رہے ہیں، تو ہم سارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں، ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ایک اوورسیز پاکستانی جب پاکستان لوٹتا ہے تو وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ممتاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ممتاز صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو ان لوگوں کو بتایا ہے، تو ممتاز صاحب آج سے 8 سال پہلے جب آپ قطر سے تشریف لائے، تو کس قسم کے تجربات سے آپ کو گزرنا پڑا، اور پھر آپ کو اپنی زندگی کو روح رواں پہ لانا پڑا؟ کوئی نہیں، کوئی خاص نیا تجربہ بھی نہیں ہوا، کوئی مشکل تجربہ بھی نہیں ہوا، روٹین میں ہی میں ویسے بھی ہر سال آتا جاتا تھا، تو کوئی میرے لیے نیا ماحول نہیں تھا۔ تو آ کے ریٹائرڈ لائف گزارنا شروع کر دی ہوئی ہے، جی جی۔ روٹین میں ہی جا رہی ہے، کوئی تو ایکسٹرا آرڈنری کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ جب آئے تو آپ کو وہاں پہ آپ نے ایک ادبی زندگی، بہت ادبی خدمات دیں، تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جب وہاں سے یہاں آئے تو کیا آیا آپ کو آگے وہ میدان کھلا ملا، یا آپ کو جستجو کرنی پڑی؟ نہیں، میں جب آیا ہوں تو اس سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ ہر سال آتا تھا، تو ادبی دوستوں سے ملاقات رہتی تھی، مشاعروں میں شرکت رہتی تھی۔ تو یہاں آیا تو وقت زیادہ تھا، فرصت زیادہ تھی، وہ زیادہ ہو گئی، تو کافی نئے دوست بھی بنے، بہت سارے پہلے کے شاید دوست بھی تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک یہاں بہت بڑا میدان ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید ہفتے میں 2-3 مشاعرے ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں تو ایک دن میں 4-4 5-5 مشاعرے کرنے پڑے؟ لاہور کے مختلف حصوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، جی کبھی جی کوئی ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بیریا ٹاؤن میں ہو رہا ہوتا ہے، جی جی۔ کوئی مغل پورہ میں ہو رہا ہے، کوئی پاکٹی ہاؤس میں، کوئی الحمدہ آرٹس کونسل میں، اچھا کوئی پلاٹ ایک جگہ ہے وہاں ہو رہا ہے، کوئی اکادمی ادبیات جی ایک مرکز ہے اس میں ہو رہا ہے۔ تو ایک دن میں 2-2 3-3 4-4 پروگرام ہوتے ہیں، اور میری تو پھر یہی شہرت ہو گئی کہ یہ سب سے زیادہ یہی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایک یعنی جگہ نظر یہ تو آتے ہیں۔ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی کامیابی ملی، بنسبت یہ کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آ کے آپ کو کافی کاوش کرنی پڑی۔ نہیں، کوئی قطن نہیں۔ تو یہ سمجھے کہ آپ کو ایک بڑا ویلکمنگ قسم کا میدان ملا۔ لیکن 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے لاہور، جی جی تو یہاں میرا خیال ہے کوئی 60-70 ادبی تنظیمیں ہیں۔ جی تو وہ اگر سال میں 2-3 بھی پروگرام ایک تنظیم کرے، جی۔ وہ بھی یعنی کہیں نہ کہیں مشاعرہ ہو ہی رہا ہوتا ہے ہر روز، اچھا اچھا۔ خاص طور پہ ویکینڈ پہ جو ہے نا، وہ جیسا میں نے کہا کہ 3-3 4-4 ایک ہی وقت میں ہو رہے ہر شام۔ تو اب اس وقت آپ کی اس صورتحال میں، یعنی جو اس وقت مشاعروں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 6-6 7-7 مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک پہچان بن چکی ہے، تو کیا صورتحال ہے کہ آپ ریڈیو، ٹی وی اور یہ باقی میڈیا سے بھی منسلک ہیں، یا کہ صرف آپ کا تعلق صرف کتابت سے ہے؟ دیکھیے، ریڈیو تو ایک پرانا دور تھا جب ریڈیو کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اب زیادہ لوگ سنتے نہیں، جی لیکن بہرحال ہے ریڈیو، ہم بھی جاتے ہیں، ابھی کل بھی میں گیا ہوا تھا وہاں ریکارڈ کرایا اپنے کو کلام۔ جی لیکن ٹی وی چینل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، پہلے صرف ایک ہی ہوتا تھا، پی ٹی وی، جی جی تو اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان کے مشاعرے تو اتنے نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں ان میں اکثر شرکت کا موقع ملتا ہے، جی جاتے رہتے ہیں۔
پھر دوسرے شہر ہیں ان میں بھی جانا رہتا ہے، ملتان ہے، راولپنڈی ہے، چکوال، سیالکوٹ، صحیح جو جس شہر کا بھی آپ نام لیں تقریباً سال میں 3 4 5 چکر جو ہیں ان شہروں کے بھی لگ جاتے ہیں۔ صحیح وہاں بھی بڑے پیمانے کے بھی مشاعرے ہوتے ہیں اچھا اور چھوٹے پیمانے کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بھی چکر لگتے رہتے ہیں۔ وہ ماحول یعنی اگر آپ کا شوق ہے شاعری تو اس کے لیے ماحول بہت اچھا، بہت سازگار ماحول۔ بہت دوستو ایک تو اس بات کا ہم لوگوں کو بڑا یعنی اچھا ان سے تجربہ ہوا، ان سے بات کر کے یہ پتہ چلا کہ جب ہم قطر میں ایسے شعراء حضرات یا ادیب جو ہمارے پاس وہاں تشریف لاتے ہیں اور ہم ان سے محو ملاقات رہتے ہیں، تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم واپس پاکستان آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری آسانیاں پہلے سے میسر ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر ہم لوگ ان سے آگے روابط میں پھر اپنے کام کو آسانی سے لے کے چلتے ہیں۔ اس میں آپ کا تعلق آپ کے شوق اور آپ کی لگن سے ہوتا ہے کہ آپ کی وہ لگن، آپ کا شوق وہ آپ کو کتنا آگے تک لے کے جا سکتا ہے، یا آپ اس میں اپنے کتنی جستجو کرنے کا مادہ رکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ادبی شخصیت کے حوالے سے۔ سماجی حوالے سے آپ کا کوئی کنٹریبیوشن جو ابھی تک چل رہا ہو، جو آپ نے قطر سے سٹارٹ کیا اور جو اس وقت بھی چل رہا ہو؟ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کیا ہے کہ میں قطر میں ہی تھا تو 1995 میں ایک رسالہ، ادبی رسالہ شروع کیا تھا، خیال و فن اس کا نام تھا جی رسالے۔ جی جی تو اس کے کافی نمبر بھی شائع ہوئے وہاں میں جب تھا، جی تو وہ شوق اب بھی قائم ہے، قائم و دائم۔ اور اس رسالے کے اہم نمبر آتے رہتے ہیں۔ قطر نمبر اس کا شائع ہوا، کویت نمبر ہوا، بحرین نمبر ہوا، پھر یہاں آ کے پردیس نمبر اس کا ایک شائع ہوا، اچھا ابراہیم ذوق نمبر شائع ہوا، جی جی اور دوسرے بھی کافی نمبر آئے اس کے۔ تو پھر کوئی 2 سال پہلے لاہور نمبر پہ بڑا کام ہم نے کیا، تو لاہور نمبر شائع ہوا۔ ابھی اس سال پھر اس کی جلد دوم جو ہے لاہور نمبر کی آئی ہے، جی اور اس کی تیسری جلد پہ کام جاری ہے۔ تو لاہور کے بارے میں ایک یہاں سرکل ہے جس میں کافی ادیب شاعر ہیں جو صرف لاہور پہ کام کرتے ہیں، اس کی ہسٹری پر جی جی اور اس کے تاریخی مقامات پر۔ یہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم شہر ہے کہ اس میں تاریخی مقامات ہوتے ہیں، مثلاً سال میں 365 دن ہوتے ہیں، جی تو لاہور میں 465 تاریخی مقامات ہیں۔ اوہ، یہ ہمارے لیے ایک نئی معلومات ہے صاحب۔ اور اگر ہم روزانہ ایک تاریخی مقام کو دیکھنا بھی چاہیں تو بھی ہم سال میں لاہور کو نہیں دیکھ سکتے۔ جی، اور اس سے آگے جو اہم بات، اس سے بھی آگے اہم بات یہ جو 465 تاریخی مقامات ہیں جو باقاعدہ منظور شدہ ہیں گورنمنٹ کے محکموں میں، ان سے زیادہ دنیا کے کسی شہر میں اتنے تاریخی مقامات نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی انوکھی اور نئی معلومات ہے کہ ممتاز صاحب کے مطابق کہ لاہور کے اندر یہ جتنے تاریخی مقامات ہیں، اتنے مقامات اور کسی بھی شہر میں، دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ہیں۔ اتنے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یونیسکو کو اس چیز پہ ہمارے ساتھ، اور یونیسکو نے 2 سال پہلے اسی بیس پہ اور لٹریری سرگرمیوں کی بنا پر لاہور کو لٹریری سٹی کا ایوارڈ دیا، اچھا جو کہ وہ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ واہ، اس سے پہلے وہ کئی سال وہ سروے کرتے ہیں، اس کا جی جی ٹیمیں آتی ہیں، وہ خفیہ سروے کرتی ہیں۔ جی 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 تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنی ادبی سرگرمیاں ہیں، اتنی کتابیں یہاں سے چھپتی ہیں، جی اتنے تاریخی مقامات ہیں، اتنی صحیح، لائبریریاں ہیں، جی اتنی یونیورسٹیاں ہیں، کالج جی ہیں، جی وغیرہ سر، وغیرہ۔ اس بیس پہ 2 سال پہلے لاہور کو لٹریری سٹی کا ایوارڈ ملا ہے، اور اس کی باقاعدہ تقریب ہوئی تھی۔ وہ ایوارڈ جو ہے وہ الحمرہ آرٹس کونسل لاہور کا بہت بڑا ایوارڈ، اس کے پارک میں آویزاں کیا گیا ہے، وہ موجود ہے۔ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ممتاز راشد صاحب کے نام کے ساتھ ان کے پورے نام کو لکھا جائے تو لکھا جاتا ہے کہ ممتاز راشد لاہوری بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ اسی حوالے سے لکھا جاتا ہے کیونکہ ممتاز صاحب نے لاہور کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے تعمیراتی کام نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ادبی حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ ان کی 2-3 کتابیں ہیں جس میں میرے خیال میں ایک تو لاہور پر پوری کتاب لاہور تھی، پہ بعد پوری میں 2 اور آئیں۔ 2 اور کتابیں آئیں،
تو ٹوٹل 3 کتابیں ممتاز صاحب نے لاہور کے اوپر لکھی ہیں، جس کے اندر انہوں نے مختلف مقامات پر انہوں کے اس جگہوں کا نہ صرف حوالہ دیا ہے بلکہ ان کے بارے میں ایک اچھی معلومات بھی فراہم کی ہے۔ یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی دوستو، ادبی حوالے سے تو ممتاز صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اب میں ممتاز صاحب کے ساتھ جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، ظاہری سی بات ہے کہ یہ گفتگو جو دلچسپی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور ہر اوورسیز پاکستانی کو ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک ریٹائرڈ آدمی جب قطر سے واپس پاکستان تشریف لاتا ہے، اور چونکہ پاکستان ایک اس کے لیے کوئی ایسا کینوس تو نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر پہلے سے ہی سارا کچھ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور وہ مطلب آتے ہی اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ممتاز صاحب، میں آپ سے انہی تجربات کو اور انہی معاملات کو جاننا چاہوں گا جب آپ تشریف لائے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو آپ کا کیسا تجربہ رہا کہ پاکستان میں آپ کو اپنے آپ کو جمانے میں اور اپنے آپ کو رکھنے میں کس مشکلات سے گزرنا پڑا؟ وہ وہاں اچھا وقت گزرا تھا، تو آنے سے پہلے یہ احساس تھا کہ کچھ تھوڑی بہت بچت کرنی ہے تاکہ یہاں آ کے وہ کام آئے۔ تو وہ پھر خاص طور پہ آخری 3-4 برسوں میں کوئی اپنے اخراجات تھوڑے کم کر کے وہ تھوڑی جمع پونجی جو تھی وہ یہاں گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس کا نام ہے نیشنل سیونگ، قومی بچت، جی اس کا نام۔ وہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ رقم جمع کرا دیں، وہ آپ کو ماہانہ انکم دیتے ہیں، اس پر وہ ٹیکس بھی نہیں لیتے، جو بوڑھے بندے ہیں ان سے نہیں لیتے۔ اچھا، کوئی بھی ویسے رقم جمع کرا سکتا ہے، ان سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، جی جی، جو لیکن جو سینئر سٹیزنز ہیں ان سے نہیں لیا ٹیکس جاتا۔ نہیں لیتے۔ جی، یہ بھی ایک معلومات تو ہوئی۔ ہاں، مطلب وہ آپ 50 لاکھ روپے تک وہاں جمع کرا سکتے ہیں، جی تو جس کے بدلے میں 50,000 تقریباً مل جاتا ہے، جی، جو ایک گھر کا کچن وغیرہ چڑھانے کے لیے کافی معقول رقم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس سے علاوہ بھی آپ جمع کرا لیں اور ٹیکس تھوڑا بہت دیتے رہیں جو گورنمنٹ کے اصول ہے، جی تو آپ زیادہ انکم بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہاں جو ہے ایوان صنعت و تجارت جسے کہتے ہیں، جی جی تو اس میں شیئر خرید لیں، جی اور جو لوگ ہوتے ہیں اس معاملے میں تجربہ کار، انہیں اچھی خاصی انکم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں شروع کے 5-6 سال آپ زیادہ انکم کی توقع نہ رکھیں، جی لیکن جب 5-6 سال آپ کی رقم وہاں رہتی ہے تو پھر آپ کو وہ سالانہ بونس اتنا مل جاتا ہے کہ آپ اپنے کئی کام نمٹا سکتے ہیں، جی بچوں کی شادی کر سکتے ہیں، جی، سیر و سیاحت کر سکتے ہیں، صحیح۔ کوئی نیا گھر بنانا ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کاروبار ایسا ہے کہ تھوڑی سی اس کا وہ ہو جائے عملی تجربہ جس کو، جی جی، تو اس کو کوئی مالی مشکلات اتنی زیادہ نہیں۔ نہیں، تو جو کوئی آنا چاہتا ہے میں وہی کہوں گا کہ تھوڑی بچت کر کے آئے، جی جی، اور یہ دو جو ہیں نا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے، ایک قومی بچت ہے اور ایک ایوان صنعت و تجارت، صحیح، ان دونوں سے وابستہ ہو جائے تو اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی ضرورت اچھا نہیں۔ ممتاز صاحب، میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ملک سے باہر جب میڈیا کے اوپر جائے، چاہے وہ آپ کا ٹی وی ہے، چاہے وہ آپ کا فیس بک ہے، چاہے وہ آپ کا انسٹا ہے، یا جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیاز ہیں، ان کے ذریعے جب ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا سے جاتے ہیں۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کوئی خدا نخواستہ کسی جنگ کی صورتحال میں ہے، ہر چیز یہاں پہ جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، زندگی مشکل ہو گئی ہے، نہ کوئی رہنے کا، نہ کوئی زندگی بڑی مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ممتاز صاحب کیا فرمائیں گے کہ کیا آیا، آپ کو کیسا لگا؟ چیزیں تو ہر سال مہنگی ہو رہی ہیں، کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ چیزیں سستی ہوئی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے سستی لگتی ہیں لیکن اگلے برس وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جی تو اس کا مناسب حل تو یہی ہے کہ آپ اپنی آمدن جو ہے ساتھ تھوڑی بڑھانے کا سوچتے رہیں، یہ تاکہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے آپ نمٹ سکیں۔ جی اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ نہ رکھیں، جی کم رکھیں، جی اور تاکہ آپ کی وہ آمدن جو ہے وہ اس کے مطابق پورے ہوتے رہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ہر دور میں ہو رہی ہیں۔ میں 8 سال میں آیا ہوں، ہر سال کوئی 12-13% مہنگائی جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ ہوئی، وہ اوور آل مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ صحیح، کسی دور میں وہ
16-17% भी ज़्यादा हो जाती है, किसी दौर में 10-11 पे भी आ जाती है, लेकिन एवरेज यही 12-13% जो है ना जी सालाना, जी इतनी महंगाई। तो आप ऐसा सोच के आएँ कि आपकी जो इनकम हो कि वो 10-12% हर साल बढ़ती रहे, तो फिर कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं होती। दोस्तों, जैसे आपने मुमताज़ साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा, ये एक जनरल परसेप्शन है, ये कोई ऐसी ख़ास, इसका कोई ख़ास कुलिया नहीं है और ना ही कोई इसकी कोई प्लानिंग है कि जैसे हम वहाँ से करके आएँ और कहें कि जी हम इसे काबू पा लेंगे। ये वक्त के साथ साथ आपको इसके साथ आपको चलना पड़ता है, जितना कि मैंने भी आगे पाकिस्तान में देखा और मुमताज़ साहब के तजर्बों से भी मुझे इस बात का पता चला। ज़रूरी नहीं होता कि हम सोच के आएँ कि हम इतनी रकम लेके जा रहे हैं और हम वो सारे काम कर लेंगे और महंगाई का भी मुकाबला कर लेंगे। जैसे मुमताज़ साहब ने फरमाया कि आप अपने अखराजात को भी कंट्रोल करते हैं, साथ साथ आप ये भी करते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी, जिसके 2-3 तरीके तो मुमताज़ साहब ने आपको बताए हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन इन्वेस्ट करते रहें और ताकि उससे जो इनकम है वो आपकी बढ़ती रहे और ताकि आप उस महंगाई को साथ साथ कंट्रोल कर सकें। मुमताज़ साहब, सेहत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपको कैसा लगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इसके अलावा यानी आपको कैसा रहा आपका ये तजर्बा कि आप सेहत के हवाले से कैसी ज़िंदगी मैं गुजारी? वहीं कतर में था, तो वो शुगर का मरीज़ हो गया था, तो वहाँ से मैं दवाइयाँ वगैरह लेता था। तो मुझे बड़ा ना डर सा रहता था कि पाकिस्तान जाऊँगा, वो दवाइयाँ मिलावट वाली भी होती हैं, महंगी भी होती हैं, पता नहीं मैं मेरे लिए कैसा माहौल मिलेगा। लेकिन यहाँ भी जो दवाइयाँ मिलती हैं वो डॉक्टर से चेकअप भी कराते रहते हैं, वो माकूल हैं, मिलावट भी उनमें इतनी नहीं है। शुगर की दवाइयाँ जो हैं जी, कमोबेश उसी मेयार की हैं जो जिसमें दोहा आपको में वहाँ कतर दोहा में में मिलती सही। हैं, और उनकी जो प्राइस है वो भी कंट्रोल में होती है। फिर बाज़ इदारे हैं वहाँ फ्री इलाज भी है, वहाँ आप जाके फ्री इलाज भी करा सकते हैं। सही। मसलन मेरी आँख का ऑपरेशन भी होना था, जी। वो सुबेदा था, हम्म, तो वो उन्होंने खुद ऑफ़र की थी कि अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है तो हम फ्री इलाज करें। सही। वो लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारा जो फंड है वो ज़कात का है, जी, अगर आप चाहें तो। ये आपके ऊपर मुनसर है, हाँ, आप आप उसको पर अवेल करना मुनसर है चाहते जी, हैं या नहीं करना बिल्कुल। चाहते। सही। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक जो वो लेंस पड़ता है वो आँख के अंदर, वो मसलन 15,000 का है, एक 25,000 का है, एक तकरीबन 40,000 का है। जी, वो भी आप पर है कि आप जो भी करना चाहते क्योंकि वो कुछ जर्मनी से मंगवाते हैं, कुछ इंडिया से मंगवाते हैं, सही। वो लेंस जो होते हैं, और कुछ थाईलैंड वगैरह से आते हैं, तो उसी हिसाब से उनकी कीमतें हैं क्वालिटी वाइज। तो वो भी आप पर होता है कि आप बिल्कुल फ्री इलाज कराना चाहें वो भी है, और अगर सस्ता कराना चाहें तो वो भी ऑप्शन होती है। ऑप्शन मौजूद तो है। वो खैर मेरे कुछ उन दिनों हालात ज़्यादा बेहतर थे, मैंने वो जो जर्मन से आता है वो लेंस वो डलवा दिया था। तो यहाँ अब जो कार्डियोलॉजी का सेंटर है, दिल के जी जी अमराज जो हैं वो हमें तजर्बा हुआ ज़ाती तौर पे, तो वो भी फ्री में है, दवाइयाँ उनकी जी। फ्री में मिल जाती हैं। ऑपरेशन जो है वो भी फ्री में होता है, लेकिन उसकी डेट लंबी होती है। लंबी। आप जल्दी कराना चाहें तो वो थोड़ी प्राइवेट सेक्टर में मकसद ये है कि अगर आप चाहें तो आपको सेहत की सहूलतें मैसर आ जाती हैं, ये आपके ऊपर मुनसर है कि अगर आप पैसे खर्च करके उसको लेना चाहते हैं। अगेन तो मुमताज़ जल्दी हो साहब की जाए। बात से मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि आपकी की हुई बचत से ही आपने चलना है, तो ये आप ही जानते हैं कि क्या बिल्कुल क्या आया उस बचत में आप खर्च करके चलना चाहते हैं या आप इस तरह की अगर कोई सहूलत लेना भी चाहें। बिल्कुल। मुमताज़ साहब, मैं आपका तमाम तर गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और आखिर में मैं अगर आप कतर के दोस्तों के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो। कतर के बारे में मैं नेट पर देखता रहता हूँ, तस्वीरें भी, ताज़ा तरीन जो तरक्की की सूरत हाल है। जी अब 2022 के वो फुटबॉल टूर्नामेंट भी होने वाला है, वर्ल्ड का, उसकी भी खबरें पढ़ते रहते हैं, दोस्तों से भी रबते रहते हैं, टेलीफोन पर भी बातचीत होती रहती है। जी जी तो मेरी यादें हैं, 37 साल में रहा वहाँ, बड़ी यादें हैं, कई दोस्त अभी भी हैं वहाँ, कई जा चुके, जी बस बहुत भी हो गए। तो मैं दोस्तों से यही कहूँगा, अच्छा वक्त गुजारें और
इतनी बचत कर लें कि अगर आपको पाकिस्तान आना पड़े तो उस बचत के सहारे आप आसानी से ज़िंदगी आसान और गुजारें। खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ आप शुमाली इलाकों में जाएं, सैर सैर करें, और मरीज ऐसा आएं, भी कुछ नहीं है कि स्वाद पाकिस्तान जाएं। के अंदर कोई जंग लगी हुई है और हम आके तो उसका मुकाबला करेंगे, नहीं, ज़िंदगी बड़ी अच्छी भी गुजारी जा सकती है। कश्मीर के इलाकों में जाएं, स्वाद जाएं, उससे आगे चित्राल है, वो बाउसर है। मैं अपने वीडियोस में आगे आप लोगों को वीडियोस शेयर करूंगा जिसमें मैंने ये तमाम इलाकों को एक्सप्लोर किया है, आपको वो भी देखने को मिलेगा। और इसी हवाले से मुमताज़ साहब ने ये बात अच्छा, करके अगर लाहौर का चक्कर उनका लगे या लाहौर कोई उनमें से आए तो वो एक मैं ज़रूर उनको तजवीज़ दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि शाही किले की एक बार सैर ज़रूर करें। जी, शाही किला लाहौर जो है वो हफ्ते में एक दिन शाम की सैर का बंदोबस्त करें। बंदोबस्त है। 3 घंटे की सैर होती है, तकरीबन 2000 रुपया टिकट होता है जी। और हर आदमी के लिए 2000 का। राइट। तो वो इतनी यादगार है कि जिन लोगों ने वो सैर की है वो कहते हैं कि हमने दुनिया के कई किलों में सैर की है, लेकिन ऐसी जो ये भी हमारे लिए एक एजाज़ होगा और बहुत। वो करते क्या हैं कि वो आपको रंगीन रिक्शा उन्होंने स्पेशल बनाए हुए हैं, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है, वो आपको बिठा के हजूरी बाग की सैर कराते हैं, बारादरी की, अल्लामा इकबाल के मज़ार की, बादशाही मस्जिद की, और साथ ही वो रंजीत सिंह की मड़ी है उसकी, फिर किले की जी। विक्टोरियल वॉल है जो दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी वॉल है, आधा किलोमीटर लंबी वॉल है वाह जिस पर नक्शो निगार बने हुए, वाह, विक्टोरियल वॉल यानी तस्वीरों वाली वाली वाह। वॉल, और ये कोई 40 फुट ऊंची है, आधा किलोमीटर वो लंबाई में। वाह, तो वो दिखाते हैं आपको, उसको बाद अंदर लेके जाते हैं, वहाँ बादशाह शाहजहां जो है वो गेटअप में होता है, उसकी मलका साथ होती है, वाह। वो आके तख्त पे बैठते हैं, सामने कालीन बिछे होते हैं, उन पे लोगों को बिठाते हैं, सामने ड्राई फ्रूट आ वाह, जाते हैं, बहुत चाय अच्छे, आ बहुत जाती है, खूब। फिर वो रखासा आती है, वो क्लासिकल डांस वाह। बादशाह के सामने करते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, वो कुछ साजीने सुनाते हैं आपको। उसके बाद साथ ही वो 2-4 और एक बानो बाजार एक लगा होता है अंदर किले के, जी जी, उसकी सैर कराते हैं, किले के मुख्तलिफ हिस्सों की क्या सैर। बात है। मैं और फिर वो फूड स्ट्रीट वहाँ है, वहाँ आपको फ्री खाना या पता नहीं कंसेशन रेट पे खाना भी दे। हाँ, वहाँ कोई 15-20 होटल है, जी। किसी भी होटल में आप जाएं अपनी मर्ज़ी का तो खाना खाएं। ये तो एक बड़ी, देखिए यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुमताज़ साहब को लाहौर के बारे में कितनी ज़्यादा मालूमात है। मतलब इतनी बातें जितनी मैंने इनसे सीख ली अभी भी बैठे बैठे, आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि उन्होंने जिस तरह से उसको बयान किया, तो मैं एक सिनेमा में चला गया था, मेरे आगे कोई स्क्रीन चल रही थी और वो सब कुछ हो रहा था। दिस इज़ अमेजिंग। प्रैक्टिकली और भी लुत्फ़ बहुत लुत्फ़ है। मैं आपका इंतहाई शुक्र अदा करता हूँ। गाइड होता है, वो आपको साथ साथ सब कुछ बता रहा होता है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमें मुलाकातों का मौका देता रहे और आप कायम दायम रहें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और आइंदा इंशाअल्लाह फिर मुलाकात रहेगी और फिर आपसे गुफ्तगू रहेगी। दोस्तों, ये थे मुमताज़ राशिद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और इनके थोड़े से अवार्ड और इनके ख्याल व फ़न का वो जो बना हुआ एक पेंटिंग या मतलब मुसव्वरी नमूना है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ और फिर आपसे राब्ते में रहेंगे।